بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام، یعنی ویلفیئر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا، اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں۔ ہمارا ملک شکر گزار ہے سعودی عربیہ کا، یو اے ای کا اور چائنا کا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے۔ اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بالکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی آسمانوں پہ۔ اور اس کے علاوہ پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، کیونکہ ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اپنے لائبلٹیز واپس کرنے پہ۔ تو ہم پھر ایک سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے، اور اتنے میں کرونا آ گیا، ساری دنیا متاثر ہوئی۔ اس مشکل مرحلے میں یہ بڑے فخر سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی، جو NCOC، جو ہم نے ایک ٹیم بنائی، جس طرح ہم نے فیصلے کیے اور ڈیٹا بیس فیصلے کیے، جو راستہ پاکستان نے لیا، اس میں بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی، جس طرح ہماری NCOC نے، جس طرح ہم نے فیصلے کیے۔ لیکن مجھے بڑا آج فخر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس کو انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا کہ وہ ملک ہے جس نے چند ملکوں میں سے سب سے بہترین طریقے سے اس مشکل مرحلے سے نکلا۔ لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے، اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے۔ جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے، اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہو تو ہم اور قیمتیں نیچے لے جائیں، لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے، جو سمندر سے جو کشتیوں میں سامان آتا ہے پاکستان میں، 350% فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اس میں اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پھر تیل پہ آ جائیں۔ اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اب تیل پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں تیل کی قیمت ہے 138 روپے لیٹر۔ یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں، یعنی جو ٹیکس لگتا ہے، وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے، یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا۔ وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے، تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ کہ میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے۔ دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے، تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے، گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے۔ جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنا ہو گیا، وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہم کیا کریں؟ یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا، یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ ہم اب آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں، اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے، اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو۔ اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا، جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے۔ اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، گھی، آٹا اور دال، اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ، اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے، تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں
بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے۔ اب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احساس کا اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں، اور یہ بھی صرف اور صرف یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں، یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے، کامیاب پاکستان۔ کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے اس میں، 1400 ارب روپے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے، اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے یہ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو قرضے دیے جائیں گے۔ یہ جو 40 لاکھ خاندان ہیں، آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر قرضے لے کے۔ پھر اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر، اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پہ انویسٹ کر سکے۔ شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا۔ پھر ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی، تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے، تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے، اپنے سارے خاندان کی بھی مدد کر سکے۔ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام۔ ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم قرضے دے رہے ہیں 22,000 نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے قرضے دیے، جس کے اندر 30 ارب روپیہ ہم دے چکے ہیں۔ 30 ارب روپیہ یہ 22,000 بزنس کے لیے، ساتھ ساتھ 2 لاکھ لوگوں کو سکلز ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، یعنی ہنر بھی سکھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام۔ اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو، کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے، وہ ہے تعلیم۔ اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے۔ 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں، اور اس میں ہم 47 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس بڑے پروگرام میں، جس میں صوبے بھی شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ہائر ایجوکیشن، صوبے، ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز، یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ اور آخر میں ہیلتھ کارڈ۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخوا کے اندر شروع ہو گیا۔ سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم، اور تقریباً ہم کر چکیں گے اس 1-2 مہینے میں۔ اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے دسمبر کے آخر میں۔ مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا۔ کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 سے 10 لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے۔ اور یہ جتنے بھی آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں کر رہی ہے۔ میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام۔ اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سندھ، کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں یہ پروگرام، کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں، میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں، جو مزدور ہیں، جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں، ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں۔ آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا، اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں
کہ جب آپ یہ بڑا آسان ہے، جب یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے، یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں، تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی. لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے، بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے. جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر. اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہوگی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے. میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں. میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں، سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا. پاکستان پائندہ باد.